السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، آج ہم آئے مفتی عدیل صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کے پاس۔ تو ناظرین، آج ہم سوال کرنے جا رہے ہیں محرم الحرام کے مہینہ کے حوالہ سے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ محرم کا مہینہ سٹارٹ ہوتا ہے اور اس معاشرے کے اندر ایک ایسا مکتبہ فکر بھی ہے جو آپ کو پتہ ہے، آپ دیکھیں گے چوکو چراہوں کے اندر کیا کچھ کام کرتے ہیں۔ خیر، اسی وجہ سے آج ہم شاید سے سوال کرتے ہیں۔ مفتی صاحب، پہلا میرا سوال یہ ہے کہ دین اسلام میں ماتم اور نوحہ کرنا جائز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے جو ہمیں پیغام پہنچایا ہے، اگر اس کو دیکھا جائے، صحیح البخاری کی یہ روایت ہے، نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ۔ اس شخص کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کہ جو شخص نوحہ کرے، سینے کو پیٹے اور واویلا کرے مصیبت کے وقت، ایسے شخص کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس بات کو یاد رکھیں، دین اسلام کے اندر نوحہ، ماتم اور واویلا اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے، بلکہ صبر کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اسی سے ملتی جلتی روایت ہمیں دیگر حضرات، اہل تشیع حضرات کی کتب میں بھی ملتی ہے۔ اب شیخ صدوق، ان کی کتاب آپ دیکھیں، امالی الصدوق، اس کا صفحہ نمبر 254 پر یہ روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا مصیبت کے وقت آواز کو بلند کرنے اور ماتم و نوحہ کرنے اور رخساروں کو پیٹنے سے منع فرمایا۔ یہ روایت اہل سنت کی کتب میں بھی موجود ہے اور ان حضرات کی کتب میں بھی موجود ہیں جو ان ایام کے اندر یہ ماتم اور نوحہ کو ایک رسم اور رواج کے تحت منا رہے ہوتے ہیں اور کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا مفتی صاحب، مجھے یہ چیز کی سمجھ نہیں آتی، آیا کہ یہ جو شیعہ حضرات ہے، آیا کہ یہ اپنے جو بڑے ان کے ذاکر ہیں، ان کی یہ ان کتابوں کا مطالعہ نہیں کرتے یا پڑھتے نہیں ہیں؟ کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں، بات ہے کچھ خواہش کی، بات ہے کچھ چیز چلتی آ رہی ہے جو اس کی۔ یہ ماتم و نوحہ سن 351 ہجری یا 352 ہجری کے اندر عراق سے شروع ہوا۔ 351 یا 52 سے باقاعدہ طور پر اسٹیٹ کے تحت ملکی سطح پر جو یہ ماتم اور نوحے کی ابتدا ہوئی ہے سن 351 اور 352 ہجری میں ہوئی ہے۔ اب دیکھیں، واقعہ کربلا 61 ہجری میں ہو رہا ہے اور اس کے تقریباً 300 سال بعد یہ کام کیا جا رہا ہے۔ تو یہ جو کتابیں لکھی گئی ہیں، کتب کے اندر حوالہ جات ہیں، روایات اہل بیت ہیں اور روایات اصحاب ہیں اور روایات محمدیہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اندر ہمیں ایسی کوئی چیز ملتی ہی نہیں۔ یہ ایک رسم کے تحت آج تک یہ بات چلتی آ رہی ہے جس کو لوگوں نے اپنایا ہوا ہے۔ کتب کا مطالعہ اگر کیا جائے تو ہمارے کچھ ایسے حضرات بھی موجود ہیں جو یہ کام نہیں کرتے۔ کچھ اہل تشیعوں کے کچھ ایسے فرقے ہیں جو یہ ماتم و نوحہ نہیں کرتے۔ بالکل، اس طرح زیدیہ ہے، ایسے وہ نہیں کرتے ہیں، اسماعیلیہ ہیں، وہ نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو اثنا عشریہ ہیں ان کے اندر یہ چلتا آ رہا ہے۔ صحیح ہو گیا۔ اچھا شیخ، دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ اہل سنت ماتم کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں، اہل سنت ماتم اس لیے نہیں کرتے کہ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان اپنے سینوں میں محفوظ کر کے بیٹھے۔ صحیح۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا پیارا بیٹا دنیا سے چلا گیا، نام ابراہیم ہے، بالکل، دنیا سے چلے گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مجمع ہے، اللہ کے نبی درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں، آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں، زاروں کی تار آ رہے ہیں، لیکن زبان سے کوئی جملہ نہیں آپ نے نکالا۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی، آپ نے تو صبر کا حکم دیا ہے تو آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا، یہ صبر کے خلاف عمل نہیں ہے آنکھوں سے آنسو آ جانا۔ فرمایا، یہ نہیں ہے، بات کیا ہے کہ تم واویلا کرو، تم چیخو پکار کرو، اللہ کی ناراضگی کے کلمات زبان سے نکالو، تو یہ ہے
اللہ کے نبی کا کردار لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے تحت اہل سنت ماتم، نوحہ اور واویلا نہیں کرتے. غم ہمیں بھی ہے. بہت بڑا سانحہ کربلا کے میدان میں ہوا. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو شہید کیا گیا، آپ کے گھرانے کو شہید کیا گیا. بہت بڑا سانحہ، ظلم ہوا. ہمارے دل چیر کے دیکھیں ہمیں کتنی محبت ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، لیکن محبت ہمیں ویسی ہے جیسی حضور علیہ السلام نے کر کے دکھائی، اس لیے ہم نہیں کرتے. صحیح ہو. اچھا خیر شیخ، میرا مفتی صاحب تیسرا یہ سوال ہے کہ کیا اہل بیت سے ماتم کا ثبوت ملتا ہے؟ دیکھیں جتنی بھی جو روایات بیان کی جاتی ہیں کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے ماتم کیا، نعوذ باللہ من ذالک، اور دیگر اہل بیت کے افراد سے جتنی روایات پیش کی جاتی ہیں وہ کوئی بھی ثابت شدہ نہیں ہے. اس کے برعکس ماتم وہ نو ہیں، اس کے خلاف روایات منقول ہیں. اب آپ اٹھا کے دیکھ لیں کتابیں. اب سب سے پہلے علی المرتضیٰ ہیں رضی اللہ تعالی، ان کا فرمان دیکھیں. شرح نہج البلاغہ ہے، جلد نمبر 13، امام ابن حدید کی شرح نہج البلاغہ، اس کی جلد نمبر 13 صفحہ 24 پر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان موجود ہے. جب نبی رحمت علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے، آپ کی وفات ہوئی، تو آپ بڑے غمزدہ تھے. علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی فرمانے لگے لوگوں سے، لولا انک امرت بالصبر، اگر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں صبر کا حکم نہ دیا ہوتا، ونہیت عن الجزاع، اور واویلا کرنے سے، زار و کتار رونے سے، نوحہ کرنے سے ہمیں منع نہ کیا ہوتا، تو ہم رو رو کے اپنے آپ کو پیٹ پیٹ کے آنکھوں کا اور دماغ کا پانی خشک کر لیتے. اکبر. علی المرتضیٰ کا فرمان کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے کس کا حکم دیا ہے؟ صبر کا. اس لیے ہم نہیں کر رہے. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا فرمان بھی موجود ہے. آپ دیکھیں اصول کافی اٹھا کے دیکھیں، اس کی جلد نمبر 8 صفحہ 238 پر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا یہ قول موجود ہے. یہ کتاب اہل تشیع حضرات کی کتاب ہے، الکافی. اس کی جلد نمبر 8 ہے، صفحہ 238 ہے. لکھنے والے علامہ کلینی ہیں. انہوں نے یہ روایت نقل کی کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ اگر یہ گناہ نہ ہوتا، یہ واویلا کرنا، یہ رونا پیٹنا، یہ آوازوں کو بلند کرنا، اگر غم کے وقت یہ گناہ نہ ہوتا تو میں اپنے بالوں کو بکھیرتی، روتی اور اللہ سے فریاد کرتی. اللہ اکبر. اور آخری بات کہ اہل بیت کے عظیم فرد جن کی خاطر آج تک لوگ ماتم کرتے آ رہے ہیں، ان کا فرمان سن لیجئے. 2 کتابیں، ان کا حوالہ دیکھیے اور صحیح سند کے ساتھ یہ بات موجود ہے. اہل تشیع حضرات کے نزدیک جو اسماء و رجال کا علم ہے، ان کے تحت یہ بات صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی جب آپ کربلا کے میدان میں جانے لگے، خیمے میں تھے، اپنی بہن زینب کو وصیت کرنے لگے، اے میری بہن زینب سن، تجھے میں اللہ کی قسم دیتا ہوں میری اس وصیت پر ضرور عمل کرنا کہ میں میدان کربلا میں جا رہا ہوں، اگر میں شہید کر دیا جاؤں تو یاد رکھنا میری شہادت پر سینے کو نہ پیٹنا، میری شہادت پر اپنے چہرے کو ناخنوں سے نہ چھیلنا، میری شہادت پر وویلا نہ کرنا، آوازوں کو بلند نہ کرنا. یہ تیرے بھائی حسین کی تجھے وصیت ہے. 2 کتابوں کے حوالے میں آپ کو دیتا ہوں. شیخ مفید بڑے معتبر مجتہد ہیں، ان کی کتاب الارشاد جلد نمبر 2 صفحہ 54 اٹھا کے دیکھیے. شیخ مفید نے یہ روایت نقل فرمائی ہے. اسی طرح ملا باقر مجلسی، انہوں نے اپنی کتاب بحار الانوار جلد 45 صفحہ 3 پر یہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی آخری وصیت، یہ روایت نقل فرمائی ہے. اب دیکھیں اہل بیت سے ہمیں اس سے برعکس چیزیں مل رہی ہیں. آپ منع فرما رہے ہیں، نبی علیہ السلام منع کر رہے ہیں. اہل بیت اطہار علیہم السلام ہمیں ماتم اور نوحے سے، پیٹنے سے، ماتم سے منع کر رہے ہیں.
ہم کیسے کریں؟ ہم کیسے کریں؟ ہم تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس آخری وصیت پر عمل کرنے والے ہیں جو انہوں نے اپنی بہن سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کی تھی۔ شاید جزاک اللہ۔ یہ تھے ناظرین مفتی عدیل صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ۔ باقی ناظرین یہاں پہ دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور یہاں پہ یہ بھی دعا کرتے چلے اللہ پاک ہمیں زندہ رکھے تو اسلام پہ، موت دے تو ایمان پہ۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔